بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں سفر مومن یوٹیوب چینل۔ ناظرین، میرا آج کا سوال ہے کہ خاتون احد کس کو کہا جاتا ہے اور کیوں کہا جاتا ہے؟ بہت سے مرد و خواتین اپنی زندگی میں ایسے ایسے کارنامے انجام دے گئے ہیں کہ تاریخ میں ہمیشہ کے لیے ان کا نام اور ان کے کام سنہری حروف میں لکھے جاتے ہیں۔ آج میں آپ کے سامنے ایک ایسی خاتون کا نام اور کام بیان کروں گی جس کو کہ تاریخ اپنی زبان میں ہمیشہ بیان کرتی رہے گی۔ یہ خاتون اسلامی تاریخ کا ایک روشن باب ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سمیت دوسرے تمام صحابہ کرام ان کا حد درجہ احترام کرتے تھے اور انہیں خاتون احد کہہ کر یاد کیا کرتے تھے۔ ان کا اصل نام تو نصیبہ تھا اور عمارہ ان کی کنیت تھی۔ تاریخ میں انہوں نے اپنے اصل نام کی بجائے اپنی کنیت عمارہ سے ہی شہرت پائی۔ آج میں آپ کے ساتھ حضرت عمارہ کے بارے میں مکمل تفصیلات شیئر کروں گی کہ وہ کس خاندان سے تھیں اور انہوں نے ایسا کیا کیا کہ انہوں نے تاریخ میں اپنا نام رقم کر دیا۔ تو ان کے بارے میں مکمل تفصیلات جاننے کے لیے میرے ساتھ جڑے رہیے اور ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیے گا تاکہ آپ کی معلومات میں خاطر خواہ اضافہ ہو سکے۔ اگر آپ ہسٹریز میں واقعی انٹرسٹ رکھتے ہیں اور اپنی معلومات میں اضافہ کرنا چاہتے ہیں تو پھر ویڈیو کی لینتھ سے ہرگز نہ گھبرائیے گا اور ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیے گا۔ تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں کہ سب سے پہلے ہم جانیں گے کہ حضرت عمارہ کس خاندان سے تعلق رکھتی تھیں۔ حضرت عمارہ انصار کے قبیلہ خزرج کے خاندان نجار سے تعلق رکھتی تھیں۔ ان کا سلسلہ نسب کچھ اس طرح سے ہے: نصیبہ بنت کعب بن عمر بن عوف بن مبذول بن عمر بن غنم بن مازن بن نجار۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پردادی سلمہ یعنی کہ حضرت عبد المطلب کی والدہ اور ہاشم بن عبد مناف کی اہلیہ بھی اسی خاندان نجار سے ہی تھیں۔ یہ خاندان یوں تو شروع سے ہی مدینہ منورہ میں بہت ہی معزز سمجھا جاتا تھا، لیکن بعد میں حضرت عبد المطلب کا ننہال ہونے کی بنا پر اس کو اور بھی زیادہ معزز سمجھا جانے لگا، اور اس طرح سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بالواسطہ قرابت داری کی بدولت اس خاندان کو مدینہ کا ممتاز ترین خاندان جو ہے وہ سمجھا جانے لگا تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ بنو نجار کو بہت زیادہ عزیز جانتے تھے، صحیح مسلم میں ہے کہ ایک موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میں انصار کے کسی گھرانے میں شامل ہوتا تو بنو نجار میں ہوتا۔ ہجرت کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم قباء سے مدینہ منورہ تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی میزبانی کا شرف حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کو حاصل ہوا جو کہ بنو نجار کے رئیس تھے۔ تو حضرت عمارہ رضی اللہ عنہا اسی عظیم خاندان سے تعلق رکھتی تھیں۔ ظاہر ہے کہ ایسے خاندان سے تعلق رکھنا ہی بجائے خود ایک بہت بڑا شرف تھا، لیکن سچ پوچھئے تو حضرت عمارہ کا حقیقی سرمایہ افتخار کچھ اور تھا۔ وہ تھا دین حق کی خاطر ہر وقت سر بکف رہنے کا جذبہ اور ہادی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے والہانہ محبت اور عقیدت، جس نے ان کو اپنی جان، مال اور اولاد غرض کے ہر شے سے بے نیاز کر دیا تھا۔ اسی عقیدت اور جذبہ اخلاص نے ان کو اتنا بلند مرتبہ عطا کیا کہ بہت بڑے بڑے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم بھی ان پر فخر کیا کرتے تھے۔ حضرت عمارہ رضی اللہ عنہا کا پہلا نکاح زید بن عاصم سے ہوا جو ان کے چچا زاد بھائی تھے۔ زید سے ان کی 2 اولادیں ہوئیں، عبداللہ رضی اللہ عنہ اور حبیب رضی اللہ عنہ۔ ان دونوں بھائیوں نے شرف صحابیت حاصل کیا اور تاریخ میں بڑی شہرت پائی۔ زید کی وفات کے بعد حضرت عمارہ رضی اللہ عنہا عربہ رضی اللہ عنہ بن عمر کے عقد نکاح میں آئیں۔ ان سے 2 بچے تمیم اور خولہ پیدا ہوئے۔ حضرت عمارہ رضی اللہ عنہا کا شمار انصار کے سابقین اولین میں ہوتا ہے۔ وہ اس زمانے میں اپنے سارے خاندان سمیت مشرف اسلام ہوئیں جب بیعت عقبہ اولیٰ کے بعد حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ یثرب میں اسلام کی تبلیغ کر رہے تھے۔ قبول اسلام کے بعد 13 نبوت میں انہیں ان 75 نفوس قدسی میں شامل ہونے کا شرف حاصل ہوا جنہوں نے عقبہ کبیرہ میں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی اور یہ عہد کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یثرب تشریف لائیں تو وہ اپنی جانوں، مالوں اور اولادوں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تائید و نصرت کریں گے۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کا بیان ہے کہ ان کے شوہر عربہ رضی اللہ عنہ بن عمر بھی بیعت عقبہ کبیرہ میں شریک تھے، لیکن سیرت کی اکثر کتابوں میں بیعت عقبہ کبیرہ کے شرکاء میں ان کا نام نہیں ملتا، البتہ حضرت عمارہ رضی اللہ عنہا کے اس بیعت میں شریک ہونے پر سب کا اتفاق ہے۔ ناظرین، اب ہم حضرت عمارہ کے
ان کارناموں کی طرف آتے ہیں کہ جن کی وجہ سے وہ خاتون احد مشہور ہوئیں۔ ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے تیسرے سال مسلمانوں کو احد کا معرکہ پیش آیا۔ حضرت عمارہ رضی اللہ عنہا بھی اس میں شریک ہوئیں اور ایسی شجاعت، جانبازی اور عزم و ثبات کا مظاہرہ کیا کہ تاریخ میں خاتون احد کے لقب سے مشہور ہوئیں۔ طبقات ابن سعد کی روایت کے مطابق ان کے شوہر اور دونوں بڑے فرزند عبداللہ رضی اللہ عنہ اور حبیب رضی اللہ عنہ بھی غزوہ احد میں ان کے ساتھ شریک تھے۔ جب تک مسلمانوں کا پلہ بھاری رہا، عمارہ رضی اللہ عنہا دوسری خواتین کے ساتھ مشکیزوں میں پانی بھر بھر کر مجاہدین کو پلاتی تھیں اور زخمیوں کی خبر گیری کرتی تھیں۔ جب ایک اتفاقی غلطی سے جنگ کا پانسا پلٹ گیا اور مجاہدین انتشار کا شکار ہو گئے تو اس وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گنتی کے چند سرفروش باقی رہ گئے تھے۔ حضرت عمارہ رضی اللہ عنہا نے یہ کیفیت دیکھی تو انہوں نے مشکیزہ پھینک کر تلوار اور ڈھال سنبھالی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچ کر کفار کے سامنے سینہ سپر ہو گئیں۔ کفار بار بار یورش کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بڑھتے اور عمارہ رضی اللہ عنہا انہیں دوسرے ثابت قدم مجاہدین کے ساتھ مل کر تیر اور تلوار سے روکتیں۔ یہ بڑا ہی نازک وقت تھا، بڑے بڑے بہادروں کے قدم لڑکھڑا گئے تھے، لیکن یہ شیر دل خاتون کوہ استقامت بن کر میدان جنگ میں ڈٹی ہوئی تھیں۔ اتنے میں ایک مشرک نے ان کے سر پر پہنچ کر اپنی تلوار کا وار کیا۔ عمارہ رضی اللہ عنہا نے اسے اپنی ڈھال پر روکا اور پھر اس کے گھوڑے کے پاؤں پر تلوار کا ایسا بھرپور ہاتھ مارا کہ گھوڑا اور سوار دونوں زمین پر آ رہے۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہ ماجرا دیکھ رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمارہ رضی اللہ عنہا کے بیٹے عبداللہ رضی اللہ عنہ کو پکار کر فرمایا، عبداللہ اپنی ماں کی مدد کر۔ وہ فوراً ادھر لپکے اور تلوار کے ایک ہی وار سے اس مشرک کو جہنم واصل کر دیا۔ عین اس وقت ایک دوسرا مشرک تیزی سے آیا اور حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کا بایاں بازو زخمی کرتا ہوا نکل گیا۔ حضرت عمارہ رضی اللہ عنہا نے اپنے ہاتھ سے عبداللہ رضی اللہ عنہ کا زخم باندھا اور پھر فرمایا، بیٹے جاؤ اور جب تک دم میں دم ہے لڑو۔ سبحان اللہ! کیا آج کی خواتین میں یہ جذبہ ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا جذبہ جان نثاری دیکھ کر فرمایا، اے عمارہ، جتنی طاقت تجھ میں ہے اور کسی میں کہاں ہوگی؟ اسی اثناء میں وہی مشرک جس نے عبداللہ رضی اللہ عنہ کو زخمی کیا تھا پلٹ کر پھر حملہ آور ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عمارہ سے فرمایا، عمارہ سنبھلنا، یہ وہی بدبخت ہے جس نے عبداللہ رضی اللہ عنہ کو زخمی کیا تھا۔ حضرت عمارہ رضی اللہ عنہا جوش غضب میں اس کی طرف جھپٹیں اور تلوار کا ایسا کاری وار کیا کہ وہ دو ٹکڑے ہو کر نیچے گر پڑا۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دیکھ کر متبسم ہو گئے اور فرمایا، عمارہ، تو نے اپنے بیٹے کا خوب بدلہ لے لیا ہے۔ ناظرین، جنگ کے دوران میں ایک بدبخت نے دور سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر پھینکا، جس سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دو دندان مبارک شہید ہو گئے۔ شمع رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے پروانے مضطرب ہو کر ادھر متوجہ ہوئے تو ابن کمیہ نامی ایک کافر دوڑتا ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچ گیا اور تلوار کا ایک بھرپور وار کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود پہنے ہوئے تھے، یعنی کہ وہ جو ڈھال پہنتے ہیں نا، اس کو خود کہتے ہیں۔ ابن کمیہ کی تلوار خود پر پڑی، اس کی دو کڑیاں رخسار مبارک میں کھب گئیں اور خون کی دھاریں پھوٹ نکلیں۔ یہ سب کچھ چشم زدن میں ہو گیا۔ عمارہ بےتاب ہو گئیں اور آگے بڑھ کر ابن کمیہ کو روکا۔ یہ شخص قریش کا نامی گرامی شاہ سوار تھا، لیکن شیر دل عمارہ بالکل بھی گھبرائی نہیں، خوفزدہ نہیں ہوئی اور اس پر نہایت جرأت کے ساتھ حملہ کر دیا۔ وہ دوہری زرہ پہنے ہوئے تھا، اس لیے عمارہ رضی اللہ عنہا کی تلوار اچٹ گئی اور ابن کمیہ کو جوابی وار کرنے کا موقع مل گیا۔ اس سے ان کے کندھے پر شدید زخم آیا، لیکن ابن کمیہ کو بھی وہاں ٹھہرنے کی پھر جرأت نہ ہوئی اور وہ تیزی سے اپنا گھوڑا دوڑا کر بھاگ گیا۔ حضرت عمارہ رضی اللہ عنہا کے زخم سے خون کا پرنالہ بہہ رہا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے زخم پر خود پٹی بندھوائی اور کئی بہادر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا نام لے کر فرمایا، واللہ آج عمارہ رضی اللہ عنہا نے ان سب سے بڑھ کر بہادری دکھائی۔ عمارہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان، میرے لیے دعا فرمائیے کہ جنت میں بھی آپ کی معیت نصیب ہو۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت ہی خشوع و خضوع سے ان کے لیے دعا مانگی اور بآواز بلند فرمایا، اللہم اجعلہم رفقائی فی الجنہ۔ حضرت عمارہ رضی اللہ عنہا کو بڑی مسرت ہوئی اور ان کی زبان پر بے اختیار یہ الفاظ جاری ہو گئے، اب مجھے دنیا میں کسی مصیبت کی پرواہ نہیں۔ لڑائی ختم ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک گھر تشریف نہ لے گئے جب تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ بن کعب مازنی کو بھیج کر حضرت عمارہ رضی اللہ عنہا کی خیریت دریافت نہ کر لی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ احد کے دن میں دائیں بائیں جدھر بھی نظر ڈالتا تھا عمارہ ہی لڑتی نظر آتی تھی۔ ایک روایت میں ہے کہ غزوہ احد میں حضرت عمارہ رضی اللہ عنہا کے جسم پر 12 زخم لگے تھے۔ علامہ ابن سعد کا بیان ہے کہ غزوہ احد کے بعد انہوں نے بیعت رضوان، جنگ خیبر، عمرۃ القضاء اور غزوہ حنین میں بھی شرکت کی۔ ایک دوسری روایت کے مطابق انہیں فتح مکہ کے موقع پر بھی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم رکابی کا شرف حاصل ہوا۔ ناظرین، ویڈیو کی لینتھ کافی زیادہ ہو جانے کی وجہ سے میں حضرت عمارہ کے بارے میں باقی تفصیلات جو ہیں وہ سیکنڈ پارٹ میں بیان کروں گی، تو میرے ساتھ جڑے رہیے اور حضرت عمارہ کے بقایا کارنامے جو ہیں وہ ان کو سننے کے لیے دوسرے پارٹ کا انتظار کیجیے۔ ملتے ہیں پھر نیکسٹ انشاءاللہ۔